تازگی پاتے ہیں، شفا پاتے ہیں، رہائی پاتے ہیں۔ آمین۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے جو کلام پر توجہ کرتا ہے وہ بھلائی دیکھے گا۔ کیا دیکھے گا جی؟ کیا دیکھے گا؟ تو کون کون آج توجہ کرنا چاہتا ہے خدا کے کلام پر؟ کچھ لوگ ہیں ابھی نہیں۔ تو جب میں اور آپ توجہ کریں گے تو خدا کی بھلائی میری اور آپ کی زندگی میں، میرے اور آپ کے خاندانوں میں ہوگی۔ آمین، آمین، ہاللیلویہ۔ میرے ساتھ نکالیے گا پیدائش کی کتاب 32واں باب۔ پیدائش کی کتاب ہے 32واں باب۔ اس کی 22ویں آیت سے ہم پڑھیں گے۔ اور وہ اسی رات اٹھا اور اپنی دونوں بیویوں، دونوں لونڈیوں اور 11 بیٹوں کو لے کر ان کو یبوک کے گھاٹ سے پار اتارا اور ان کو لے کر ندی پار کرایا اور اپنا سب کچھ پار بھیج دیا، اور یعقوب اکیلا رہ گیا۔ اور پو پھٹنے کے وقت تک ایک شخص وہاں اس سے کشتی لڑتا رہا۔ جب اس نے دیکھا کہ اس پر غالب نہیں ہوتا تو اس کی ران کو اندر کی طرف سے چھوا، اور یعقوب کی ران کی نس اس کے ساتھ کشتی کرنے میں چڑھ گئی، اور اس نے کہا مجھے جانے دے کیونکہ پاؤں پھٹ چلی۔ یعقوب نے کہا جب تک تو مجھے برکت نہ دے میں تجھے نہیں جانے دوں گا۔ تب اس نے اس سے پوچھا کہ تیرا کیا نام ہے؟ اس نے جواب دیا یعقوب۔ اس نے کہا کہ تیرا نام آگے کوئی یعقوب نہیں بلکہ اسرائیل ہوگا، کیونکہ تو نے خدا اور آدمیوں کے ساتھ زور آزمائی کی اور غالب ہوا۔ تب یعقوب نے اس سے کہا میں تیری منت کرتا ہوں تو مجھے اپنا نام بتا دے۔ اس نے کہا کہ تو میرا نام کیوں پوچھتا ہے؟ اور اس نے اسے وہاں برکت دی، اور یعقوب نے اس جگہ کا نام فنیل رکھا اور کہا کہ میں نے خدا کو روبرو دیکھا تو بھی میری جان بچی رہی۔ اور جب وہ فنیل سے گزر رہا تھا تو آفتاب طلوع ہوا اور وہ اپنی ران سے لنگڑاتا تھا۔ اسی سبب سے بنی اسرائیل اس نس کو جو ران میں اندر کی طرف ہے آج تک نہیں کھاتے، کیونکہ اس شخص نے یعقوب کی ران کی نس کو جو اندر کی طرف سے چڑھ گئی تھی چھو دیا تھا۔ خدا کے کلام پر خدا ہی کی برکت ہو، آمین۔ آج ہمارے جو مضمون ہے وہ یہ ہے میں یعقوب ہوں۔ میرے ساتھ مل کر کہیے گا میں یعقوب ہوں، میں یعقوب ہوں۔ جی پیچھے سے دھیان ہے آپ کا؟ ہلو چرچ، آپ سب کا دھیان ہے خدا کے کلام کی طرف؟ آمین۔ اس کے کلام سے بڑھ کر کوئی بھی اہم نہیں ہے، نہ میری ذات نہ آپ کی ذات۔ اور جب میں اور آپ کلام سنتے ہیں تو میں اور آپ اس کو عزت دے رہے ہوتے ہیں، ہاللیلویہ۔ میں اور آپ اس کو جلال دے رہے ہوتے ہیں، میں اور آپ اس کی تعظیم کر رہے ہوتے ہیں۔ ہمارے خدا سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے، اور ہم نے سیکھنا ہے کہ ہم نے کیسے عبادت کرنی ہے، ہم نے سیکھنا ہے کہ ہمیں کیسے خدا کے کلام پر توجہ دینی ہے۔ ہمارا مضمون کیا جی آج؟ میں یعقوب ہوں۔ پھر کہیے گا مہربانی سے، میں یعقوب ہوں۔ یعقوب جو ہے اسحاق کا یہ بیٹا، یہ راستی کا شخص نہیں تھا، یہ مین آف انٹیگریٹی نہیں تھا، اس کے دل میں ناپاکی تھی، اور یہ ایک ٹرکسٹر تھا، ٹرکیں کھیلنے والا، سکیمر تھا، سکیمیں کھیلنے والا یہ شخص۔ اس نے پہلوٹے کے حق کے لیے اپنے بھائی سے ٹرک کی۔ یہ جو دال ہے اس کا بھائی کہتا مجھے دے دے، مجھے بھوک لگی ہے۔ اس کا اپنا سگا بھائی تھا، اس کو بھوک اس کو لگی ہوئی تھی، اس کو کھانے کے لیے دے دینا چاہیے تھا، پر یہ کہتا نہیں تو اپنے پہلوٹے کا حق مجھے دے دے تب میں تجھے کھانے کے لیے دوں گا۔ اس نے بوڑھے باپ سے جھوٹ بولا اور ٹرک کھیلی۔ یعقوب جو ہے یہ جھوٹا شخص ہے، اپنی مرضی سے چلنے والا شخص۔ اس کا بھائی اس سے نفرت کرتا تھا، یہ راخل سے محبت کرتا تھا، اور اس کے ماموں لابن نے
اپنی دوسری بیٹی لیا اس کے ساتھ بیاہ دیا. یہ لیا کو نظر انداز کرتا ہے. اس کا ماموں لابن اس کے خلاف. یعقوب خواہشوں میں گھرا ہوا شخص. آج یعقوب کی زندگی میں میں اور آپ اپنی زندگی کو دیکھیں. ہمارا مضمون کیا ہے؟ میں یعقوب ہوں. یعقوب خواہشوں میں اپنی گھرا ہوا شخص, جھوٹ بولنے والا شخص. کہیں میں اور آپ ایسے تو نہیں؟ کہیں میں اور آپ بھی یعقوب تو نہیں؟ خود غرضانہ مقاصد یہ رکھتا تھا اور چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے یہ اپنی کوششیں کرتا تھا. آج چرچ, آج کلیسیا, آج یسوع کے لہو سے دھلے ہوئے خدا کے لوگ, ہم عبادت کرتے ہیں, ہم چرچ آتے ہیں, ہم شاعربانی میں شامل ہوتے ہیں, ہم دعائیہ میٹنگ میں شامل ہوتے ہیں, ہم گیت گاتے ہیں, ہم ورشپ کرتے ہیں, ہم کوائر کا حصہ, ہم لیڈرشپ کا حصہ, پر اپنی طاقت, اپنے فہم, اپنی حکمت اور اپنی عقل سے چیزوں کو حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. کہیں نہ کہیں میں اور آپ بھی یعقوب ہیں. کہیے میں یعقوب ہوں. اور دیکھیے گا آج اس کلام کے اندر, کہیں میں یعقوب کی طرح تو نہیں ہوں. یہ اسٹیمر تھا, یہ خود کو جسٹیفائی کرتا تھا, یہ مذہبی تھا مگر روحانی نہیں تھا. ہیلو, یہ مذہبی تھا روحانی نہیں تھا. آج چرچ کی بھی یہ حال, پادری صاحب نے کیا آج ہو اس لیے آگے آج گر جی. اگر میں آج چرچ نہ آنا گئی تو پادری صاحب نے کہا تو پہلے 3 اتوار نہیں آئی. ہم اسپرچول نہیں ہیں, ہم مذہبی ہیں. اتوار کو آئے, عبادت کی, چلے گئے, 5 دن 6 دن ٹک ٹاک, گانے, ریلیں, فلمیں. ہم جسمانی شخص. چرچ آج جسمانی ہو گیا ہے. ہم خدا کے کلام, اور یعقوب بھی اس کو نہیں مان رہے خدا کے کلام کو. یعقوب بھی میری اور آپ کی طرح کا تھا. اس کو بیتیل میں تجربہ ہوا تھا خدا کا. جب یہ اپنے بھائی سو سے بھاگا, راستے میں ویرانے میں اس کو خدا رات کو نظر آیا. اس نے سیڑھی دیکھی, آسمان پر آ رہے فرشتے آ جا رہے ہیں. اس نے کہا یہ جگہ خدا کی حضوری یہاں پر ہے. یہ پتھر لیتا ہے, تیل اس پر ڈالتا ہے. خداوند اگر تو میرے ساتھ رہا, خدا نہ ڈیل نہ کرنے والا بندہ, تے میں تینوں دے یقی دیا کراں گا. خداوند تو میرا اے کام کرے گا تو میں تینوں دے یقی دیا کراں گا. میں انجی نہیں جے دینی. ڈیلیں کرتا ہوا شخص. اس کو خدا کی قدرت, خدا کی ذات, آسمانی مکاشفے کا تجربہ ہوا, پر مذہبی اپنی کوششیں کر رہا, روحانی نہیں. روحانی آدمی جسم کے کاموں کی تلاش میں نہیں رہتا. روحانی بندہ حسد نہیں کرتا, بغض نہیں کرتا, جھگڑا نہیں کرتا, لالچ نہیں کرتا, محبت کرتا ہے خدا سے بھی اور اس کے لوگوں کے ساتھ. جسمانی باتوں کی تلاش میں روحانی بندہ نہیں رہتا. کہ یہ میں یعقوب ہوں. یہ مذہبی تھا, روحانی نہیں تھا. مذہبی بندہ پتہ کیا کرتا ہے؟ اتوار کو چرچ آئے, کلام سنا, چلے گیا, پورا ہفتہ اپنی مرضی, جھوٹ بھی بولا. مذہبی بندہ چرچ میں آتا ہے غلط سوچیں لے کر, غلط آنکھیں لے کر, غلط نظریہ لے کر. اس کی پرسپشن غلط ہے. مذہبی بندہ آئے گا, چلے جائے گا. مذہبی بندہ آئے گا, میری ایسی گل نہیں, دعا کر دو, میری کمیٹی نکل آئے گا, میرے منڈے دی نوکری لگے, اس کے بعد شاید پھر وہ نہ آئے. مذہبی بندہ کرسمس پر, ایسٹر پر آئے گا. مذہبی بندہ دیگ دے دے گا, پیسے دے دے گا, دل خدا کے لیے اس کا نہیں. کہ یہ میں یعقوب ہوں. ہم اگر اس طرح کر رہے ہیں تو پھر میں اور آپ یعقوب ہیں. میں اگر میں اور آپ جسم کو, آنکھوں کی خواہشوں کو, دل کی خواہشوں کو, دل کے جذبات کو, اگر میں اور آپ دنیا میں پڑے ہوئے چرچ بھی آتے ہیں, میں اور آپ یعقوب ہیں. یہ مذہبی تھا, روحانی نہیں تھا. اس کا کردار نہیں تبدیل ہوا تھا. بیتیل میں خدا کا تجربہ ہوا, روح القدس ملا, غیر زبانیں بولتے, کوائر کے اندر بیٹیاں, کوائر کے اندر بیٹے. دل نہیں بدلا, ذہن نہیں بدلا. پتہ نہیں ہم کب سے چرچ آ رہے ہیں. کردار, دل بدلنے کی ضرورت ہے. یہ خود پر انحصار کرتا تھا, فریب دینے کی عادت تھی اس کی.
اس کو اپنے بھائی کا ڈر تھا. اب یہاں پر 11 بیٹوں کو اور 2 بیویوں کو لے کر یہ اپنے ماموں لابن کے ہاں سے واپس جا رہا تھا. اس کو ڈر تھا. آپ اندازہ کریں, خود اکیلا رہ گیا یہ بھوک کے گھاٹ پر, 2 بیویوں کو بھی بھیج دیا, اپنے جانور بھی 2 گول کر کے بھیج دیے, اور اپنے بیٹے بھی بھیج دیے, بچے بھی بھیج دیے. ڈر اس کے اندر, ماضی کے گناہوں کا ڈر, ماضی میں نے یہ کیا ہے, اپنے بھائی کا ڈر. ڈرا ہوا یعقوب, کیونکہ اس نے دھوکے دیے تھے, کہیں نہ کہیں چھپے ہوئے گناہ میری اور آپ کی زندگی کے اندر. اگر آپ ہم نے 32ویں باب کی 22ویں آیت سے پڑھا, اگر آپ 32ویں باب کو اس کا مطالعہ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا ہر کوئی پریشان تھا. لیا کو یہ محبت نہیں کرتا تھا, لیا بیچاری کڑواہٹ کا شکار تھی. راخل اپنے باپ کے بتوں کو ساتھ لے آئی تھی. ہر کوئی ڈسٹرب, یعقوب ڈسٹرب تھا. یہ پیچھے اپنے ماموں کو بتا کر نہیں آیا تھا, بھاگ کے آیا تھا, ڈسٹرب. آگے اپنے بھائی عیساؤ کا اس کو ڈر, وہ مجھے مار نہ دے, میں نے اس کے پہلوٹے کا حق چھینا ہے, میں نے اپنے بھائی کے ساتھ زیادتی کی ہے. ڈرا ہوا, مایوس یہ شخص یہاں پر نظر آ رہا ہے. لیا اپنے شوہر سے محبت نہیں پا رہی تھی اور اس کے اندر کہیں نہ کہیں کڑواہٹ تھی. اب آپ اندازہ لگائیں, ان لمحوں میں جب یہ پریشان تھا یعقوب, ڈرا ہوا تھا میں مارا نہ جاؤں, بیوی بچے آگے بھیج دیے, لابن کا خوف, ڈر اس کے اندر. سنیے گا, غور سے سنیے گا, پھر ہم اس کلام کو سمجھیں گے. دولت اس کے پاس, جانور مال مویشی بے انتہا اس کے پاس, نوکر چاکر اس کے پاس, بیویاں 2, بچے 11, امیر ترین شخص. سیکیورٹی نہیں, حفاظت نہیں, پیسہ, چیزیں, جانور, سارا کچھ. پر ہم نے پڑھا کہ یہ کہہ رہا مجھے برکت دے, میرا پیسہ ہے, بچے ہیں, گاڑیاں ہیں, بنگلے ہیں, 2 پلاٹ میں نے اور خرید لیے, بینک بیلنس ہے. پر یعقوب سے سیکھیں, یہ اس کے پاس بھی تھا سارا کچھ اس وقت کے لحاظ سے. بیویاں 2, 11 بچے, جانور, مال مویشی, نوکر, پر پھر بھی کہہ رہا مجھے برکت ہے. مطلب یہ چیزیں برکت نہیں ہے اصل میں. آج چرچ مادیت کی طرف, میٹیریلزم کی طرف گورا مل جائے, اور گورا ملنے کے پیچھے مقصد عبادت نہیں ہے, سیمینار نہیں ہے, میں بھی امیر ہو جاؤں, اس کے پاس گاڑی آ گئی ہے, اس لڑکی نے سنڈے اسکول کی باتیں کر کے چرچ میں گورے کو پھنسا لیا ہے, اس لڑکے نے ایسا کر لیا, میرا بھی کار ایک الگ بن جائے, میری بھی کار آ جائے. مقصد وہ نہیں ہے. اور یعقوب مجھے اور آپ کو سکھا رہا ہے اصل برکت یہ ہے, خدا تیری زندگی میں ہے. ہلو, کیا خدا میری اور آپ کی زندگی میں ہے؟ کیا روح القدس میری اور آپ کی زندگی میں ہے؟ کیا روح القدس کا مسا میری اور آپ کی زندگی میں ہے؟ اصل برکت خدا کا میری اور تیری زندگی میں ہونا ہے, نہ کہ چیزوں کا میری اور آپ کی زندگی میں ہونا ہے. اصل برکت یہ ہے, یعقوب یہ سکھاتا ہے. سب کچھ کے بعد اس نے چھوڑا بیویوں کو, لکھا یہ اکیلا رہ گیا. اور کہاں پر اکیلا رہ گیا؟ یبوک کے گھاٹ پر. اس کو عادت پڑی ہوئی تھی کمپنی میں رہنے کی, لوگوں میں رہنے کی. ماں دے پیٹ وچ بھی 2, اے تیرا پرا کمپنی. اس کا بھائی شکار کے لیے جاتا تھا, اے ماں دے نال کچن چ کھانا بنانا آندا سی, کمپنی. بعد میں ماموں لابن کے پاس, وہاں پر اس کو راخل پسند آ گئی, ماموں نے اس کی شادی لیا کے ساتھ کر دی. بعد میں راخل کے لیے یہ مزدوری کرتا ہے, کمپنی میں 11 بیٹے, نوکر, یہ لوگوں میں رہتا تھا. اب یہ اکیلا رہا. سنیے میری طرف دیکھیے, سمجھیے گا اس بات کو. یسوع مسیح جب یائر کی بیٹی کو زندہ کرنے کے لیے گئے, اندر سے جہاں پر لڑکی کی لاش پڑی ہوئی تھی, یسوع نے باہر نکال دیا لوگوں کو. یعقوب, یوحنا, پترس کو بس ساتھ لیا. یسوع تنہا دعا کرنے کے لیے چلے جاتے تھے. کئی مرتبہ 2 شاگردوں کو بس کو لے کر جاتے تھے یا 3. جب ڈاکٹر آپریٹ کرتا ہے, سرجن آپریٹ کرتا ہے, ماں باپ نہیں اندر ہوتے, رشتہ دار نہیں اندر ہوتے, بس ڈاکٹر اندر ہوتے اور مریض اندر ہوتا ہے. خدا مجھے اور آپ کو کچھ سکھا رہا ہے. لکھا یعقوب اکیلا رہ گیا یبوک کے گھاٹ پر.
کچھ دوست چھوڑنے پڑیں گے, سہیلیاں چھوڑنی پڑے گی, موبائل فون چھوڑنا پڑے گا, کچھ دیر کے لیے کئی چیزیں چھوڑنی پڑے گی, ٹھیک ہے, ان چیزوں کو چھوڑنا پڑے گا تاکہ خدا پھر مجھے اور آپ کو بلیس کرے. کمپنی کو چھوڑنے کے لیے, چند رشتوں کو چھوڑنے کے لیے, موبائل فون چھوڑیں گے, ہم دعا کریں گے, ہم ورشپ کریں گے, ہم ستائش کریں گے, تھوڑی دیر واٹس ایپ, تھوڑی دیر میں اور آپ چیٹنگ, تھوڑی دیر کئی ویب سائٹس میں اور آپ نہیں دیکھیں گے, ہم دعا میں جھکیں گے, کیونکہ خداوند تو آئے اور مجھے, میری بیٹی کو, میرے گھرانے کو, میرے خاندان کو, میرے چرچ کو, میرے خادم کو, میری جاب کو مجھے برکت دے. برکت کے لیے مجھے اور آپ کو الگ ہونا پڑے گا. یہ اکیلا رہ گیا اور لکھا ہے یہ یبوک کی گھاٹی پر. یبوک بائبل مقدس میں نام بڑے اہم ہیں, پلیسز بڑی اہم ہیں. یبوک کا مطلب ہے ٹو ایمپٹی, ٹو پور آؤٹ, خود کو خالی کر دینا, خود کو انڈیل دینا, خالی کر دینا اپنے آپ کو. بیویاں ہیں, بیٹے 11 ہیں, برکت ہے, جانور ہیں, پر یبوک پر اس نے اپنے آپ کو کیا کیا ہے, خود کو حوالے کر دیا. سنیے گا میری بات. دولت, چیزیں ہونے کے باوجود یہ اپنے آپ کو خالی کر رہا اور کہہ رہا خداوند مجھے برکت دے. زندگی کے کسی پوائنٹ پر آ کر مجھے اور آپ کو اگر آج نہیں نا احساس, زندگی کے کسی پوائنٹ پر آ کر مجھے اور آپ کو یہ احساس ہو جائے گا خداوند یہ رہی گاڑی, یہ رہا بنگلہ, یہ رہا بچے, مجھے تیری ضرورت ہے. میں اپنے آپ کو انڈیلتا, میں اپنے آپ کو پانی کی طرح تیرے حضور انڈیلتا, میں اپنے آپ کو خالی کرتا. مجھے تیری ضرورت ہے, مجھے تو چاہیے. کسی نہ کسی دن, کسی نہ کسی لمحے, خدا نہ کرے کوئی واقعہ ایسا ہو جائے, خدا نہ کرے کوئی بیماری آ جائے, خدا نہ کرے کوئی مشکل آ جائے, مجھے اور آپ کو ایک دن احساس ہوگا دولت اہم نہیں, چیزیں اہم نہیں, پیسہ اہم نہیں, رشتے اہم نہیں, تعلق اہم نہیں, میری نوکری بھی اہم نہیں. I need you Lord, مجھے تو چاہیے. اور میں اور آپ اپنے آپ کو پھر انڈیلیں گے خدا کے حضور, گھٹنوں کے بل ہو جائیں گے اور اپنے آپ کو خداوند مجھے تیری ضرورت ہے. مجھے کسی اور کی, کسی رشتے, کسی سہیلی, کسی موبائل فون, کسی ایپ, کسی مووی کی نہیں. I need you Lord, مجھے تیری ضرورت ہے. اور ایک دن وہ آئے گا, اگر آج نہیں میں اور آپ اپنے آپ کو حوالے کریں گے. یبوک حوالے کر دو. آج کیڑا حوالہ کریں گے اپنے آپ کو تیار ہے. اگر برکت چاہیے, پیسے کی بات نہیں ہو رہی, خدا کی بات ہو رہی. کس کو خدا چاہیے؟ یبوک حوالے کر دے, انڈیل دے. اسی بھرے پے ہیں, بس گلاس سے پانی پاؤ ذرا مہربانی. اسی بھرے پے ہیں, سانوں لوڑ ہی کوئی نہیں. اور ہم کس سے اپنے آپ کو بھرنا چاہتے ہیں؟ ہم اس گلاس کی طرح بھرے پڑے ہیں, اس میں اور کچھ. ہم اپنے آپ کو دولت سے, گورا ملنا کوئی بری گل نہیں ہے, وہ استعمال آج کل بہت غلط ہو گیا. چیزیں, کپڑے, فیشن, سہیلی, رشتہ دار, ہم یہ بھرے پڑے ہیں. تھوڑی سی گنجائش اس میں اور ہے, ہم بھرے پڑے ہیں. یبوک مجھے اور آپ کو پتہ کیا سکھاتا ہے؟ ہمیں یہ چاہیے, مجھے اچھا میری اور آپ کی ضرورتیں بھی ہیں, خیر ہم اس سے بھرے پڑے ہیں. یبوک سکھاتا ہے یہ میں اور آپ ہیں. خالی کر, لالچ نکال, چیزیں نکال, زناکار آنکھیں صاف کر, اپنے آپ کو خدا کے حوالے کر, اپنے آپ کو خالی کر, اپنے آپ کو گھٹنوں کے بل کر. تیرے اندر جسے حسد, بغض, راشن ایس کے جو ملتا ہے, اس لیے میں پادری مانوتا گرجا چھڈن دی ہیں, نہیں, یہ لالچ ہے, یہ بت پرستی کے برابر ہے. اپنے آپ کو خالی کریں. اپنے آپ کو خالی کریں گے, خدا مجھے اور آپ کو اپنی حضوری سے پھر بھر دے گا. آج میں اور آپ اپنے آپ کو خالی نہیں کر دیں. آج کون حضوری کا پیاسا ہے؟ آج کون خدا کا پیاسا ہے؟ یعقوب میں اور آپ ہیں. یعقوب کی زندگی میری اور آپ کی زندگی. ہم ٹرکیں, ہم سکیمیں, ہم اپنی آپ کو چیزیں حاصل کرنے کے لیے اپنی ترکیبیں لگا رہے ہیں. خدا یہ دیکھیں اس کو خدا نے برکت دی. ٹائم شاید لگ سکتا ہے پر خدا مجھے اور آپ کو بھی برکت دے گا. تو یعقوب کی جگہ خود کو خالی کرنے کی جگہ, خود کو انڈیلنے کی جگہ, یہاں پر نیا کردار ملتا, یہاں پر نیا نام ملتا. خدا نے اس سے کہا تو کون ہے؟ اس نے کہا میں یعقوب ہوں. تو پرنس ہوگا اسرائیل کا, یہ مطلب ہے.
جب اس نے یہ کہا، غور کیجئے گا کلام پر، جب اس نے یہ کہا، خداوند نے کہا تیرا نام کیا ہے؟ تو خداوند اصل میں یعقوب سے پوچھ رہا تھا کون ہے تو، تیرا کردار کیا ہے، تو کون ہے؟ تو جو اسرائیلی نام رکھتے تھے ان کے نام کے پیچھے ہسٹری ہوتی تھی، اور وہ اپنے بچوں کا نام اسیدھے انڈین فلموں کے ڈرامے دیکھ کے وہ شال رکھ لینے نا نام یا کوئی اور نام، وہ نام رکھتے تھے کہ میں اس کا نام سیموئل یعقوب یا کچھ رکھوں گا تو اس نام کی برکت اس کی زندگی پر آئندہ آنے والے دنوں پہ ٹھہرے گی۔ خداوند سے کہہ رہا ہے آپ کا کیا خیال ہے؟ خدا کو پتہ نہیں تھا اس کا نام یعقوب ہے؟ ہیلو، کیا آپ میرے ساتھ ہیں؟ آپ میرے ساتھ ہیں؟ خدا نے اس سے پوچھا تیرا نام کیا ہے؟ خدا کو نہیں پتا تھا کہ اس کا نام کیا ہے، پتا تھا؟ خدا نے اس کو پوچھا تیرا نام کیا ہے؟ جب خدا یہ کہہ رہا تھا نا تیرا نام کیا ہے، تو کون ہے، تو کیا کرتا رہا ہے؟ یعقوب کے نام کا ایک مطلب دھوکے باز بھی ہے، یعقوب کے نام کا ایک مطلب کہتے ہیں عقب کرنے والے، لگانے والے۔ اصل میں خدا جب اسے پوچھ رہا تھا نا تیرا نام کیا، خدا کہتا تیری اصلیت کیا ہے، تو کیا کرتا رہا ہے؟ تو سکیمر ہے، تو سکیمیں لگاتا رہا ہے، تو کون ہے، تیرا کردار کیا ہے؟ خدا اسے پوچھ رہا تھا تیرا نام کیا، کہتا ہے میں یعقوب۔ خدا کہہ رہا تجھے پتا تو کون ہے، تجھے پتا تو نے کیا کیا کیا، تیرے مقاصد کیا تھی، تو نے کس طرح زندگی گزاری، تیری شناخت کیا ہے، تیری اصلیت کیا ہے۔ خدا کو پتا تھا اس کا نام کیا ہے، پر خدا اس کے منہ سے اقرار کروانا چاہتا تھا۔ سنیے اس نے آگے سے کیا کہا، میرا نام یعقوب ہے۔ اور جب وہ یہ کہہ رہا تھا نا میرا نام یعقوب ہے، وہ اصل میں مان رہا تھا میں نے اسکیمیں لگائی ہیں، میں یعقوب ہوں، میں نے دھوکے دیے، میں یعقوب ہوں، میں دھوکے باز ہوں، میں یعقوب ہوں، میں نے اپنی کوششیں کی بیوی کو حاصل کرنے کے لیے، خداوند میں یعقوب ہوں، میں اپنی چالوں سے اپنی ٹرکوں سے امیر بننا چاہتا تھا، بیوی حاصل کرنا چاہتا تھا، خداوند میں یعقوب ہوں، خداوند میں دھوکے باز ہوں۔ جب خدا اس سے پوچھ رہا تھا تیرا نام کیا ہے، اور آگے سے وہ کہہ رہا تھا میں یعقوب ہوں، وہ کہہ رہا تھا میں دھوکے باز ہوں، میں اسکیمر ہوں، خداوند میں مان لیتا ہوں میں یہ ہوں۔ آج مان لیں خدا کی حضوری میں نے غلط کیا ہے، میں نے جھوٹ بولا ہے، میں نے رشتے توڑوائے ہیں، میں نے طلاقیں کروائی ہیں، میں نے گندگی کام کی ہے، میں خادم کے خلاف، میں چرچ کے خلاف سیاست کرتا رہا ہوں، میں یعقوب ہوں۔ خداوند میں مان لیتا میری راتیں گناہ میں گزری، میرے خیال درست نہ تھے، میں نے موبائل فون پر غلط چیٹنگ کی ہے، میں یعقوب ہوں۔ خداوند میرے تعلقات درست نہیں، میری چیٹنگ درست نہیں، میرا موبائل دیکھنا درست نہیں، میرا بات کرنا درست نہیں، میں کوائر میں بھی تھی، میں چرچ بھی آتی تھی، میں چرچ بھی آتا تھا، میرے مقاصد ٹھیک نہیں تھے، میں یعقوب ہوں۔ آئیں اس کی حضوری میں آج مان لیں، پھر وہ بلیس کرے گا۔ اس نے کہا نہیں آج کے بعد تو یعقوب نہیں ہوگا، آج کے بعد تو پرنس ہوگا، ہاللیلویہ، آج کے بعد تو شہزادی ہوگی۔ سنیے کوئی بات نہیں ہوگی یہ غلطیاں، کوئی بات نہیں غلط چیٹنگ ہو گئی ہے، کوئی بات نہیں غلط پیجز پر رہے ہیں، کوئی بات پاکستان پہلے نمبر تھے، مبارک ہوئے پورنوگرافی ویکھن چ گندی تصویراں تے گندی ویڈیو، اور فیصل آباد پہلے نمبر تھے پاکستانی شہروں تے۔ کوئی بات نہیں غلطیاں ہوگی، ہم سب کرتے ہیں، ہم غلط جگہوں پر ہم مصر میں چلے جاتے ہیں، مصر آلویز بائبل میں غلامی کو، گناہ میں واپس جانے کو پیش کرتا، ہم بابل میں چلے جاتے ہیں، دنیا کے ساتھ جو کیا کہنا چاہیے سیاسی نظام ہے دنیا کا، اس کو یہ پیش، حکومتوں کو پیش کرتا ہے، ہم چلے جاتے بعض اوقات ان چیزوں میں، لیکن آئے میں اور آپ کے خدا میں یعقوب ہوں، مجھ سے غلطیاں ہوئی ہیں، مجھے معاف کر۔ اور خداوند جب میں اور ہم معافی مانگ لیں گے نا، اگر ہم نے لالچ کیا، بت پرستی کی، گناہ کیے، بدی کی، خدا سے دور رہے، چرچ میں آئے پر مذہبی تھے، روحانی نہیں تھے، سنیں اگر آج ہم مان لینا اپنے گناہوں کو، غلطی کو، تو ہم کہتا تو یعقوب نہیں رہے گا، تو پرنس ہو جائے گا، تو شہزادی ہو جائیں گی، تو میری شہزادی ہو جائے گی، تو میرا شہزادہ ہو جائے گا۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ یبوک پر، زندگی کے کسی پوائنٹ پر ہم نے اپنے آپ کو خدا کے حوالے بس کرنا ہے۔ یبوک پیش کرتا خود کو خدا کے حوالے کرنا، اور پھر خدا نے کیا کیا؟ نام چینج کیا۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ، حالانکہ آپ میرے ساتھ ہیں، پھر خدا نے نام چینج کیا۔
بائبل مقدس میں یہ اہم ہے. خدا نام اس لیے بدل رہا تھا کیونکہ نام برکت کا باعث ہے. نام آئندہ آنے والے دنوں کو بھی بدلتے ہیں، برکت دیتے ہیں. ہاللیلویا ہاللیلویا. ایک رات نے، ایک ٹاکرے اس کی زندگی بدل دی. یعقوب اس میں اپنی پرانی فطرت کے ساتھ اسٹرگل کر رہا تھا. آج اسی چرچ آ کے بھی اسکیماں لانے ہیں. آج ہم چرچ میں آ کر بھی جھوٹ بولتے ہیں. پرانی فطرت، پرانی زندگی، جسم کی بات. یعقوب کے ساتھ بھی یہی ہو رہا تھا. میں یعقوب ہوں کہیے گا. ہم چرچ میں آ کر اسکیمیں، ہم چرچ میں آ کر گناہ، ہم چرچ میں آ کر بدی، ہم چرچ میں آ کر سیاست. ہم بدلے نہیں. یعقوب نہیں بدلا تھا اتنے سالوں میں، حالانکہ بیت ایل کا تجربہ ہوا تھا، روح القدس کا بپتسمہ ہوا، ہم نے پانی کا بپتسمہ لے لیا. ہم کہتے ہیں میں تو پینٹیکاسٹل ہوں، ہم تو بائبل پڑھتے ہیں، ہم تو ہر اتوار چرچ آتے ہیں، ہم تو اپنے گھر میں بھی میٹنگ کرتے ہیں، پادری صاحب ہمیں وزٹ بھی کرتے ہیں، ہم ہدیہ بھی دیتے ہیں، ہم دائیں لکھ کے بھی دیتے ہیں. میری بیٹیاں چرچ میں بڑا کام کر رہی ہیں، میرے بیٹے چرچ میں بڑا. ہم چرچ کو اپنا آپ ہم نے دے دیا، پر پرانی فطرت ابھی بھی ساتھ ہے. تم مسیح کے ساتھ مصلوب ہوئے ہو. تمہاری پرانی انسانیت صلیب پر مسیح کے ساتھ قربان ہوئی ہے. میں زندہ نہ رہا، مسیح مجھ میں زندہ ہے، کیونکہ میری پرانی زندگی صلیب پر یسوع کے ساتھ جب میں نے اور آپ نے بپتسمہ لیا، میری پرانی فطرت، میری اور آپ کی پرانی سوچیں وہاں پر مصلوب کر دی گئی. یہ سٹرگل کر رہا تھا. خدا نے کہا تیرا نام میں بدل دوں گا، اور جب تیرا نام بدلے گا تیری شناخت بدل جائے گی، تیرے مقصد بدل جائیں گے، تیرا دیکھنا بدل جائے گا، تیرا سوچنا بدل جائے گا. اور اس کے لیے کہ خدا مجھے اور آپ کو بدلے، ہمیں اپنے آپ کو یبوک کی گھاٹی پر خدا کے حضور جو ہے انڈیلنا، خود کو خالی کرنا ہے. ایک رات نے اس کی سٹرگل بدل دی، ایک رات نے اس کی پرانی فطرت بدل دی. اصل میں یعقوب کے اندر چینج ہونے کی جذبہ اس کے اندر تھا. آج یہاں پر 100-150 لوگ ہوں گے، سب نے کلام سنا ہے. چند ایک لوگ ہوں گے جو کہیں گے خدا میں پرانی زندگی بدلنا چاہتا ہوں. سارے نہیں. ہم بدلنا نہیں چاہتے. اس کو ایک موقع ملا، یہ اکیلا رہ گیا. خدا میرے نہ گل کر، خدا میں نے بدلنا ہے. آج ہم بدلنا نہیں چاہتے، ہم گناہ میں رہنا چاہتے ہیں، ہم کیچڑ میں رہنا چاہتے ہیں، ہم گندگی میں رہنا چاہتے ہیں. یہ اپنی جو بندہ آج فطرت بدلنے کے لیے کہے گا نا، جو میری پرانی زندگی بدل جائے خدا وہی بدلے گا، اس کو ہی خدا ملے گا. ایک رات نے، ایک ٹاکرے نے اس کی زندگی بدل. شاید ایک روزہ مجھے اور آپ کو ہفتے میں رکھنا پڑے گا، شاید ایک رات مجھے اور آپ کو دعا میں جھکنا پڑے، شاید ایک دعائیہ میٹنگ کی ضرورت ہے، شاید ایک روزے کی دعا کی ضرورت ہے، میٹنگ کی ضرورت ہے. خادم میرے ساتھ، میں اور آپ یا اکیلے ہو جائیں، میں اور آپ سہیلیوں، دوستوں، موبائل فون کو چھوڑ کر خداوند چینج می، خداوند مجھے بدل دے، میرا دل، میرا کردار، میری سوچیں بدل دے. پھر میں اور آپ چینج ہو، خداوند نیا نام دے گا، اور اس کے ساتھ میں اور آپ پھر ہسٹری میکر ہو جائیں گے. اس نے یعقوب نے کیا کیا؟ اس شخص کو ہولڈ کر دیا. کہتا میں نہیں تجھے جانے دوں گا جب تک مجھے برکت نہیں دے گا، نہیں جان دوں گا تجھے. تو اڑ چکے کہ انہوں نے پاس اب کدوں کلام کون چھیتی کرنا، سن لیا جنہیں کہ سننا سے. اس کے دل کے اندر خواہش تھی میں اس کے ساتھ لپٹا رہا ہوں، میں تجھے چھوڑوں گا ہی نہیں جب تک تو مجھے برکت نہیں دے گا. میں نے ایک روزہ رکھا ہے، میں ایک دعائیہ میٹنگ میں گیا ہوں، گئی ہوں، کام نہیں ہوا، پر میں ایک اور روزہ رکھوں گی، میں ایک اور روزہ رکھوں گا. 2 رکھ لی میں، اور مجھے جب تک تو برکت نہیں دے گا، میں دعا میں روزے میں ٹھہرا رہوں گا. جب تک میرا گھر نہ، جب تک میری ماں شفا نہ پا جائے، جب تک کینسر کالا یرکان چھوڑ نہ جائے، جب تک بیداری نہ آئے، جب تک میرا بھائی نشہ نہیں چھوڑتا، جب تک میرے محلے میں سے شراب نکلتی رہے گی، خداوند میں دعا میں، روزے میں ٹھہرا رہوں گا، ٹھہری رہوں گی، جب تک یہ کلنک نہ مٹ جائے، جب تک یہ بدنامی ہمارے محلے سے چلے. ہم دعا اور روزے میں ٹھہریں گے. یہ رک کر تو میں نہیں تجھے جانے دوں گا. آخر کیا ہوا؟ پاؤں پھٹنے لگی اور اس شخص نے اس کی ران کو چھوا. اس کی ران جو ہے یہ ہمارا سٹرونگ مسل ہے،
خدا نے اس کے اسٹرانگ مسل کو چھوا، اس کی اسٹرانگ چیز کو جو ہے اس نے چھوا. جی بیٹا، کس چیز کو چھوا اس نے؟ اسٹرانگ مسل کو چھوا. خدا بعض اوقات میری اور آپ کی جن پر ہمیں بھروسہ نہ چیزوں پر، اس کو ہم بڑا اسٹرانگ، یہ تعلق میرا بڑا اسٹرانگ ہے، اس کو چھوئے گا خدا، اس کو ٹچ کرے گا. پھر وہ لنگڑانے لگ گیا، جو اس کا اسٹرانگ پارٹ تھا اب اسی میں وہ کمزور ہو گیا. کئی دفعہ مجھے اور آپ کو لگتا ہے اے جڑا گھر ہے نا پادری ہوں جائے، یہ بڑا اسٹرانگ ہے میرے لیے، یہ تم نے دہیا کی کہہ دیا بڑا ملتا. خدا شاید وہی تعلق میرا اور آپ کا تھا. میں اپنی بھی بات کر رہا ہوں. کئی اسٹرانگ تعلق آپ کے خدا توڑے گا، ان میں مجھے اور آپ کو کمزور کرے گا، کیونکہ ہمارا بھروسہ اسٹرانگ تعلقات پر ہے. اسٹرانگ چیز، یہ میرا پلس پوائنٹ ہے. خدا سے میں ایسا کیوں کرتا ہے؟ میں اور آپ اپنی طاقت پر بھروسہ نہ کریں، کیونکہ نہ زور سے نہ طاقت سے، اس کے روح سے ہو جائے گا، پہاڑ میدان ہو جائے گا. آمین. میں اور آپ اپنی صلاحیتوں پر، میں اور آپ اپنے ٹیلنٹ پر، میں اور آپ اپنی نوکری پر، میں اور آپ اپنے بیٹے پر، میرا منڈا باہر ہے، میری اتنی تنخواہ ہے، میرے پاس گاڑی ہے، ہم ان چیزوں پر بھروسہ کرتے ہیں. خدا بعض اوقات ان کو کمزور کر دے گا تاکہ میں اور آپ ان چیزوں پر، ان لوگوں پر، ان صلاحیتوں پر، ان ٹیلنٹ پر بھروسہ، میں اور آپ اس کی ذات پر بھروسہ کرے جو زندہ خدا ہے، جو جلال کا بادشاہ ہے، جو قادر مطلق ہے، جو سب کو مہیا کرتا ہے، جو سب کچھ دینے کی قدرت رکھتا ہے. میں اور آپ اس پر بھروسہ کریں. خدا یعقوب کو سکھاتا مجھ پر بھروسہ کر، خود نہ اسکیما لڑا. اس نے کیا کیا تھا؟ وہ چھڑیاں چھیل کر، جب گائیاں اور بکریاں پینے کے لیے آتی تھی پانی، ان کو چھیل کر وہاں پہ رکھ دیتا تھا. اس طرح کی پیدا ہوں گی، اس طرح کی پیدا ہوں گی. اس نے مزدوری کی اپنی بیوی کے لیے، راخل کے لیے، اسکیم میں. اس نے روٹی نہ دی اپنے بھائی کو، اسکیم. مجھے پہلے اٹھے گا، خدا کہہ رہا اس طرح تو بابرکت نہیں ہوگا، اسکیمہ نہ تو بابرکت نہیں ہوئے گا، چرچ دے خلاف، پادری دے خلاف ہونا تو بابرکت نہیں ہوئے گا. میں تجھے برکت دوں گا تو برکت پائے گا. میں تیرے لیے فائنینشیل ڈورز کو کھولوں گا تو برکت پائے گا. میں تیرے لیے باہر کے ملک کے دروازے کھولوں گا تو کھلیں گے، کیونکہ جس کو وہ بند کرتا ہے اسے کوئی نہیں کھول سکتا، اور جسے ہمارا خدا کھولتا ہے اسے کوئی بند نہیں کر سکتا. ہاللویا، ہاللویا. فخر کریں اپنے خدا پر. خدا توڑے گا میرا اور آپ کا بھروسہ کئی چیزوں پر تاکہ میں اور آپ اس پر بھروسہ کریں. ہاللویا. جو یعقوب سمجھ رہا تھا نا میری طاقت ہے، وہیں پر خدا اس کو کمزور کر رہا تھا. ہاللویا. اب یہ لنگڑا رہا ہے. جب یہ گیا اس نے اس کو برکت دے دی، انہیں لنگڑا کے اب جا رہا ہے. جب یہ پہنچا ہوگا اپنے بچوں کے پاس، بیویاں بچے بھاگ کر اس کے پاس. بچے کہتے ہیں کہ پاپا کیا ہوا؟ بیویاں بہت فکر کرتی ہیں اپنے شوہروں کی. کیا ہوا صاحب جی؟ کی ہوا جی؟ کی ہوا تانوں کچھ نہ ہوئے، سانوں سارا کچھ ہو جائے. یہ خوبصورتی ہے ہمارے کلچر کی. ہماری جو بہنیں بیائی ہوئی ہیں وہ اپنے شوہر سے اس طرح محبت کرتی. تانوں کچھ نہ ہوئے بھائی، سانوں پا میں سارا کچھ ہو جائے. یہ لنگڑا کے جب چل رہا ہوگا، اس کی بیویوں نے، اس کے بیٹوں نے اس کو پوچھا ہوگا کیا ہوا؟ تو زخمی ہو گیا ہے، تو وہ لنگڑا رہا ہوگا. پر مجھے یہ بات خوبصورت لگتی ہے، اسے جا کر بتایا ہوگا میں خداوند سے ٹاکرا کر کے آیا ہوں، میں خداوند سے ملاقات کر کے آیا ہوں، خداوند نے مجھے چھوا ہے. یہ اپنی دونوں بیویوں کو بتاتا ہوگا خداوند نے مجھے چھوا ہے. سنو سنو سنیں مہربانی سے، آپ میں سے کون آج جا کر اپنے گھر کو میں بتائے گا خداوند نے مجھے چھوا ہے، خداوند نے میرے ساتھ کلام کیا؟ آپ کے پاس کوئی تجربہ ہے؟ اگر آج نہیں ہے، کل کو دعا میں ٹھہرے، روزے میں ٹھہرے. آپ کے گھر میں سے بیماری، یرکان، ہائی بلڈ پریشر، ہائی بلڈ شوگر، نوکری نہیں مل رہی، مل جائے گی. باہر کے ملک کے دروازے نہیں کھل رہے، کھل جائیں گے. لیکن اس سے پہلے جب تو روزہ رکھے گی، جب تو دعا کرے گی، جب آپ کا خادم کو، آپ اپنے خادم کو بتائیں گے، وہ آپ کے ساتھ مل کر دعا اور روزے میں ٹھہرے گا. اور پھر پتہ کیا ہوگا؟ باہر کے ملک کا دروازہ کھلے گا، بیماری آپ کے گھر سے جائے گی، اور آپ آ رہے ہوں گے مٹھائی کی ٹوکری لے کر شکر گزاری، اور پادری صاحب کو ہدیہ دیں گے اور چرچ کو ہدیہ دیں گے. لوگ پوچھیں گے کہ کیا ہوا؟ آپ یہاں پر آ کر اپنی گواہی دیں گے
खुदावन ने छुआ है। मैं यबूक पर थी, मैं खाली मैंने अपने आप को किया, मैंने दुआ और रोज़े में अपने खादम के साथ में ठहरी। हम यकूब थे पहले, हम स्कीमें लड़ा रहे थे, पर जब हमने दुआ की, जब हमने हक ताला को पुकारा, जब मैंने ये कहा मेरी कुम्मत कहाँ से आएगी, और मेरी कुम्मत आसमान से आई, और मेरे खुदा ने मुझे जवाब दिया, और मेरे खुदा ने मेरे घर में मुदाखलत की, बीमारी गई। तो फिर आप जब यहाँ पर अपनी गवाही लेकर आ रहे होंगे, जब ये लंगड़ा कर चल रहा था, उसकी बीवी और बच्चों ने पूछा, उसके नौकरों ने पूछा क्या हुआ, तो यकूब के पास जवाब था मेरे खुदा ने मुझे छुआ। जब आप यहाँ पर आएंगे और आप आकर बताएंगे मेरे कादर ने मेरे लिए बड़े बड़े काम किए हैं, मेरे कादर ने मुझे छू लिया है, मेरे आसमानी बाप ने मेरे घर में ये मौजज़ा किया है, आप इस तरह आएंगे। आखिरी बात करूंगा, उसने उस जगह का नाम फनीएल रखा। क्या रखा? एक कलाम बस पहना वाली सी जी भाइयों, फनीएल। फनीएल, एल का मतलब है खुदा, यहोवा, और फनी का मतलब है देखना। फनीएल का मतलब है मैंने खुदा को देखा है। बाइबल में जब कभी खुदा किसी शख्स को मिला या वहां पर कोई मौजज़ा या काम हुआ और किसी बंदे ने वहां पर जब उस जगह का नाम रखा, तो ये असल में नाम रखना उनकी प्रस्तिश थी, उनकी सिताइश थी, उनकी तमजीद करने का अंदाज था। याकूब को पहले खुदा मिला जब वो अपने मामू की लाबन की तरफ जा रहा था, तो रास्ते में खुदा उसको नजर आया। उसने उस जगह का नाम क्या रखा? बैतेल। ये उसकी प्रस्तिश थी। खुदा ने मदद की अपनी कौम की, सैमुएल ने फिलिस्तियों पर फतह पाई, उसने वहां पर नाम रखा इब्ने अज़र। इब्ने अज़र का मतलब है मदद का पत्थर। तो जब सैमुएल फतह पाता है फिलिस्तियों पर, तो उस जगह का नाम रखता है मदद का पत्थर। यहाँ पर हमारे खुदा ने मदद की, ये पत्थर, मदद के पत्थर को, ये उसकी प्रस्तिश थी। जब खुदा ने याकूब को छुआ, याकूब से उसको इसराइल किया, तो वो उस जगह का नाम रख रहा है फनीएल, मैंने खुदा को रूबरू देखा है। ये उसकी प्रस्तिश का अंदाज था। हालेलुया। मैं जो बात आपको सिखाना चाह रहा हूँ, इस साल में आखिरी ये पॉइंट है मेरा, जब मैं और आप रोजा रखेंगे, जब मैं और आप दुआ करेंगे, बीवी शोहर के साथ मिलकर, शोहर बीवी के साथ मिलकर, बेटे माँ के साथ मिलकर, बेटे बाप के साथ मिलकर, बेटियां माँ और बाप के साथ मिलकर, खुदा के खादम के साथ मिलकर, क्या है एक दिन हम दुआ रोजे में ठहरेंगे, मेरे घर में ये मुश्किल, ये परेशानी है, खुदा काम करेगा, खुदा आपको विजिट करेगा, और आप भी अपने घर में उस दिन, उस महीने कहेंगे फनीएल, मैंने खुदा को देखा है, उसने मेरी बेटी को छुआ है, उसने मेरे नशा करने वाले भाई को छुआ है, उसने बाहर के मुल्क का दरवाजा खोल दिया। फनीएल, मैंने खुदा को अपने घर में काम करते हुए देखा है। फनीएल, मेरी बहन तौबा नहीं करती थी, हमने रोजे रखे, मेरा भाई खुदा की राह पर नहीं चलता था, मेरे घर में काला यरकान कैंसर था, और खुदा ने कुदरत को जाहिर किया, और पैसा और नहीं था पास, कर्ज और सूद बढ़ गया था, हमने दुआ की और रोजा रखा। फनीएल, अब कर्ज नहीं रहा, मेरा भाई बदल गया, हमने खुदा को रूबरू देखा है, हमने अपनी जिंदगी में, अपने घर में खुदा को रूबरू देखा है। हालेलुया। मेरी दुआ है इस चर्च के लिए, आप इस कलाम को साथ लेकर जाएं, और फिर जो भी आपके घर में मुश्किल है, हम अभी भी दुआ करेंगे, लेकिन जो भी आपके घर में मुश्किल है, आप किसी ईमानदार बहन को साथ लें, अपने घर में किसी को साथ लें, अपने पादरी साहब को बताएं, एल्डर्स डीकन साहबान को बताएं, और फिर प्रेयर में ठहरें और रोजे में साथ ठहरें। जब आपके घर में मौजज़ा होगा, एक अजीब काम होगा, नौकरी मिलेगी, बाहर के मुल्क के दरवाजे खोलेंगे, वो फनीएल मोमेंट होगी, और आप कहेंगे और अपने खादिम को बताएंगे हमने खुदा को अपने घर में देखा, चलते हुए, बात करते हुए, मौजज़ा करते हुए, दीवारें गिरती हमने देखी, हमने शेरों की मांद में तुझे देखा, हमने आग की जलती भट्टी में तुझे देखा है, हमने खुदा को रूबरू देखा है। हालेलुया। मैं आपको बताऊं, शैतान पता क्या करता, लास्ट बात जब एक दो रोज़े हम रखते हैं, दुआएं करते हैं, कुछ नहीं होता, दुआएं मीटिंग में जाते हैं, पादरी आया मेरे मुंह कोई, तुझे उनको दुआ कराई, कुछ भी नहीं होया, और इब्लीस चाहता कि हम हिम्मत हार जाए,
लेकिन उस औरत से सीखे जो दरवाज़ा काजी का खटखटाती रही, बार बार आती रही, जब तक उसने इंसाफ नहीं किया। एलिया 7 मरतबा झुका था, उसने अपना सर घुटनों के अंदर कर लिया था, 7 मरतबा नहीं रुका। पहली मरतबा चेक कर, कोई बदल नहीं, दूसरी मरतबा कोई बदल नहीं, तीसरी मरतबा कोई बादल नहीं, चौथी मरतबा कोई बादल नहीं, 5वीं मरतबा कोई बादल नहीं, पर हिम्मत नहीं हारा, दुआ करता रहा। 6ठी मरतबा कोई बादल नहीं, 7वीं मरतबा हिम्मत नहीं हारा, दुआ करता रहा। और फिर उसके नौकर ने कहा इंसानी हाथ के बराबर एक बादल है। उसने कहा ये बड़ी कसरत की बारिश की बादल, रुके ना। 1 रोजा रखा, 2 रोजे रखे, 1 महीना दुआ की, 2 महीने दुआ की, रुके ना। शैतान मेरे रब के दिल में यही बात डालता है, खुदा को तेरी फिक्र नहीं है, खुदा तेरे खानदान का खुदा। वेखे ना उन्होंने गड्डी दे दी है, वेखे ना उसकी कमेटी निकल आई है, वेखे ना उसका मुंडा भी बाहर चला गया। नहीं, परेशान ना हो। मेरी और आपकी जिंदगी में 2025 में खुदा फनी एल मोमेंट्स लाने जा रहा है, और आप यहाँ पर आकर गवाही देंगे हमने खुदा को देखा है, मैंने उसका फैला हुआ हाथ देखा है। वो एक गीत है ना, फैला हुआ वो हाथ खुदा का मैंने देखा है, मैंने देखा है, प्यार भरा दिल पाक खुदा का, प्यार भरा दिल पाक खुदा का मैंने देखा है, मैंने देखा। आप भी आकर कहेंगे यस मैंने खुदा के हाथ को देखा, उसका फैला हुआ देखा। मेरा बेटा बदल गया, मेरा भाई, मेरा मोहल्ला बदल गया जब से हमने दुआ और रोजे में ठहरे हैं। हालेलुया। फनील मोमेंट मेरी और आपकी ज़िंदगी में आ रही है, और खुदा मुझे और आपको बरकत देने जा रहा है। फिर मैं और आप यकूब नहीं प्रिंस हो जाएंगे। खुदा मेरे और आपके किरदार को बदलेगा, हम मजहबी से रूहानी हो जाएंगे, और जिस्मानी शख्स मर जाएगा और मेरा और आपका रूहानी शख्स बाहर आ जाएगा। ये खुदा कर सकता है, उसकी हजूरी कर सकती। बस मैंने और आपने यबूक पर अपने आप को उसके हवाले कर देना है। आमीन। खुदा आपको बरकत दे।